برادران عزیز، قرآن حکیم نے انسان کی کرامت و عظمت کو محفوظ رکھنے کا کوئی نسخہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہ انسان ہے جو خود اپنے ہاتھوں اپنی کرامت اور اپنی عظمت کو کھو دیتا ہے، ورنہ قرآن تو بنیادی طور پر انسان کو اس کی کرامت، اس کی عظمت، اس کی شرافت، اس کی نجات، اس کی بقا یاد دلاتا رہتا ہے، نسخے تجویز کرتا رہتا ہے۔ انسان کو اس کی بنیادی طور پر جو اس کی خلقت میں عظمت پوشیدہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ یہ مضمون بھی بہت دلاویز مضمون ہے، اور میں بہت اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ اس وقت انسان کی فکر اتنی پراکندہ ہو چکی ہے کہ وہ ہر چیز کو اہمیت دیتا ہے انسان کے علاوہ۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے اس صدی کا، عصر حاضر کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز اہم ہوتی جا رہی ہے بجز انسان۔ آج کی سیاست، آج کی اقتصادیات، آج کی سائنس، آج کی تعلیم، آج کی تربیت، ہر چیز آپ تنقیدی نگاہ ڈالیں، اس میں ما سوائے انسان ہر چیز کی اہمیت ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، اور یہ انسان کی کج فکری ہے کہ وہ خود کائنات کے اندر ایک تسخیر شدہ شے بن کر رہ گیا ہے۔ اس سے بڑا زیاں کیا ہوگا؟ اس سے بڑا زیاں اور نقصان کیا ہوگا؟ انسان کو جو چیز بلندی عطا کر سکتی ہے اور ثبات بخش سکتی ہے وہ قرآن مجید نے تجویز کی ہے، اور سب سے بڑی چیز جو انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے اور اسے مسلسل عروج و ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھاتی رہتی ہے، وہ صرف اور صرف ایک شے ہے، وہ ہے یاد خدا۔ بزرگان محترم، جوانان عزیز، برادران عزیز، خواہران عزیز، ہماری عزت، ہماری شرافت، ہماری کرامت، ہماری عظمت، ہمارا وجود، سب کچھ اگر عروج و ارتقاء کے سفر میں آگے بڑھ سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک قوت کے سہارے سے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ ہے یاد خدا۔ اس سے غافل نہ ہو۔
میں نے قرآن مجید کی صرف ایک مختصر سی آیت کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اعلان الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ صرف ذکر خدا سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ دل کا رک جانا الگ ہے، دل کا مطمئن ہو جانا الگ ہے۔ دل کا اطمینان۔ یہ آیت کریمہ بڑے آثار رکھتی ہے۔ ابھی جب میں اس مجلس میں شرکت کے لیے آمادہ ہو رہا تھا تو میرے ایک عزیز تشریف لائے اور تذکرہ ہوا کسی اضطراب قلب کا، تو میں نے انہیں یہی آیت تجویز کی، اور اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی آیت پہ آج گفتگو کی جائے۔ قرآن مجید کی تو صفت آپ کو یاد ہوگی نا، میرا یہ جملہ مکرر عرض کر چکا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک صفت یہ ہے کہ کہیں سے قرآن کی تلاوت شروع کیجئے وہ ذکر آل محمد سے جڑ جاتی ہے۔ قرآن کی کہیں سے تلاوت کیجئے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک کہیں سے قرآن پڑھیے، قرآن کی آیتیں ذکر مصطفیٰ سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر مرتضیٰ سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر حضرت زہرا سے جڑ جائیں گی، قرآن کی آیتیں ذکر کربلا سے جڑ جائیں گی۔ یہ صفت ہے قرآن کی، اور اس کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں، ان ذوات مقدسہ میں، ان وجودات مقدسہ میں اور قرآن میں جو رشتہ ہے وہ اسم اور مسمى کا رشتہ ہے، نام اور صاحب نام۔ یہ لکھا ہوا قرآن دو دفتیوں کے درمیان یہ صرف اسم کی حیثیت رکھتا ہے، اسم ہے، اسم، نام۔ مسمى قرآن کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسمى قرآن، اسم اور مسمى کی بحث ذہن نشین ہوگی آپ کے، مگر چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کے لیے یاد دلا دوں جو مثال خود میں دے چکا ہوں اس سے پہلے کراچی کے ممبر پر، کئی برس پہلے البتہ، اور مثال یہ تھی کہ اس مجلس کا آپ نے اعلان کیا، یہ مجلس فلاں صاحب پڑھیں گے، میرا نام لکھ دیا آپ نے۔ جب وہ لکھا ہوا نام لوگوں نے پڑھا تو ان کے ذہن میں میرا تصور آ گیا، بہت سی جگہوں پر مائک سے اعلان ہوا کہ اسلام پورے کی مسجد میں مجلس عزا برپا ہوگی اور اس میں فلاں صاحب پڑھیں گے، خطاب کریں گے۔ سن کر بھی
میرا نام بولا گیا اور آپ نے سنا، اور سن کر بھی میرا ایک تصور، خطیب کا ایک تصور آپ کے ذہنوں میں آ گیا۔ یہ لکھا ہوا جو نام ہے میرا، کتنا ہی حسین لکھا ہو، کتنا ہی خوبصورت لکھا ہو، کتنا ہی بڑا جلی حرفوں میں لکھا ہو، کتنا ہی سنہرے حرفوں میں لکھا ہو، اسے لا کر آپ ممبر پہ رکھ دیں، اب جب مجمع آئے کہ خطیب کہاں ہے، یہ کیا موجود ہے؟ اب یہ خطیب نہیں ہے، خطیب کا نام ہے۔ آپ کہیں نہیں، اسی سے مجلس کا حق ادا ہو جائے گا، کوئی اس بات کو باور نہیں کرے گا۔ وہ نام میرے ہی وجود کا اشارہ ہے، بلکہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ حکمت کی ابتدائی کتابوں میں وجود کے 4 اطوار یا 4 فیزز بیان کیے گئے ہیں ایگزسٹنس کے۔ ایک ہے وجود کتبی، ایک ہے وجود لفظی، ایک ہے وجود ذہنی، ایک ہے وجود عینی یا وجود خارجی۔ وجود کتبی یعنی لکھا ہوا وجود، وجود لفظی یا ملفوظی بولا ہوا وجود، وجود ذہنی جو ذہن میں ہے، وجود عینی جو خارج میں ہے۔ یہ چاروں ایک ہی وجود کے 4 چہرے ہیں، 4 رخ ہیں، 4 اطوار وجود ہیں، 4 انحاء وجود ہیں۔ مگر جب تک صرف بولا جائے گا نام، اس کے آثار کچھ اور ہوں گے، جب تک لکھا جائے گا اس کے آثار کچھ اور ہوں گے، ذہن میں تصور ہوگا خطیب کا، پھر بھی مجلس کا حق ادا نہ ہوگا جب تک کہ خطیب کا وجود عینی و اصلی و خارجی ممبر پر نہ آ جائے۔ قرآن مجید اسم کی حیثیت رکھتا ہے، قرآن مجید ایک وجود ہے، کتبی لکھا ہوا وجود ہے۔ قرآن مجید لکھا ہوا ایک وجود ہے جو حافظوں کی زبان پر ہے، قاریوں کی زبان پر ہے، وہ ایک وجود ہے، وجود ملفوظی یا وجود لفظی، بولا جا رہا ہے قرآن۔ وہ جو حافظوں کے ذہنوں میں ہے وہ ہے قرآن مجید کا وجود ذہنی۔ یہ تینوں وجود مل کر درد ملت کا مداوا نہیں کر سکتے جب تک کہ وجود عینی قرآن کا نہ مل جائے۔ قرآن کا وجود عینی، وجود خارجی، وجود ناطق، ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور وہ تمام ہستیاں جو اس ذات گرامی سے منیت کا رشتہ رکھتی ہیں۔ جس کو مصطفیٰ کہہ دیں کہ یہ منی مجھ سے ہے، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیں کہ علی منی وانا منہ، تو پھر علی بھی وجود عینی قرآن ہے۔ مصطفیٰ کہہ دیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ بھی وجود عینی قرآن ہے۔ اگر مصطفیٰ فرما دے حسن منی تو حسن بھی وجود عینی قرآن ہے۔ اگر مصطفیٰ کہہ دے حسین منی تو حسین بھی وجود عینی قرآن ہے۔ اسی لیے ہم ان وجودات مقدسہ کو قرآن ناطق کہتے ہیں۔
قرآن ہے۔ اور یہی سبب ہے کیونکہ یہ وجود قرآنی ہے، یہی وجود عینی قرآن ہے۔ تو کوئی آیت کہیں سے بھی پڑھیے ان کے ذکر سے وابستہ ہے، کہیں سے قرآن پڑھیے وہ قرآن نہیں ہے، وہ ذکر محمد و آل محمد۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں ایسے بچے ملتے ہیں، ایسے جوان ملتے ہیں، ایسے بزرگ ملتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیسی محرومی ہے۔ کلام خالق، کلام رازق، مالک کا کلام پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، کیسی محرومی۔ عشق ہونا چاہیے قرآن سے۔ قرآن پڑھیں گے تو یاد خدا بھی قائم رہے گی، یاد مصطفیٰ بھی قائم رہے گی، یاد اہل بیت مصطفیٰ بھی قائم رہے گی۔ اور جب قرآن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور قرآن کے حوالے سے خدا، قرآن کے حوالے سے نبی، قرآن کے حوالے سے اہل بیت نبی کو پہچانیں گے تو کبھی کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا کامیاب ہو جائے۔ قرآن کہیں سے بھی قرآن پڑھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی آیت کو لے لیجئے۔ آگاہ رہو کہ صرف ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ درمیان میں عرض کر دوں، چونکہ مجمع میں بہت سے حضرات ہوں گے جو ڈاکٹروں نے ان سے کہہ رکھا ہوگا کہ آپ ذرا دل کا خیال رکھیے گا۔ اب یہ دل کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ شعراء تشریف فرمائیں، یہ تو کسی کا دل بیمار نہ ہو تب بھی اسے بیمار ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ بیماری دل جس کا ذکر غزل میں ہوتا ہے، شعر میں ہوتا ہے، وہ الگ ہے، وہ بڑی اچھی بیماری ہے، بری بیماری نہیں ہے۔ آزار محبت وہ آزار ہے جس کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ میرا جملہ پرانا ہے، انسان پیدا ہی ہوا ہے صرف عشق کرنے کے لیے۔ عشق غرض خلقت انسان عشق ہے، عشق۔ لیکن یہ بیماری جو اس کے علاوہ ہو جاتی ہے، یہ آیت قرآنی وہ آیت ہے کہ اگر اسے آپ اپنے ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ کبھی دل کے بیمار نہیں ہوں گے۔ والذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت سورہ مبارکہ رعد کی 28ویں آیت ہے، سورہ 13واں سورہ ہے، 28ویں آیت ہے۔ یہ آیت جو شخص اپنے ورد میں رکھے، ذکر میں رکھے اور سجدے میں جا کر یہ آیت پڑھے، اس کا دل ہمیشہ سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ میری اس گزارش کے بعد اس مجمع میں اگر کوئی کارڈیولوجسٹ ہوگا یا ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا تو ضرور ناراض ہوگا کہ آپ نے
ایسی دوا اتنی عام کر دی. لیکن بہرحال ہم ممبر پہ آتے ہی ہیں دوا بانٹنے کے لیے. یہ ممبر یہ زندگی تقسیم کرنے کی جگہ ہے، یہ شفاعت تقسیم کرنے کی جگہ ہے، یہ دوا تقسیم کرنے کی جگہ ہے، یہ محبت تقسیم کرنے کی جگہ ہے. یہ ممبر نفرتیں تقسیم کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ فضائے مجلس یہاں محبتیں تقسیم ہوتی ہیں، دوا تقسیم ہوتی ہے. بہرحال ایک وجہ تو میں نے یہ ذکر کی کہ قرآن کہیں سے پڑھیے وہ ذکر آل محمد سے جڑ جاتا ہے. دوسری وجہ بھی ہے، قرآن معجزہ ہے. محمد اور آل محمد کی ذوات قدسیہ بھی مستقل معجزہ ہے. اور معجزے اور سحر میں فرق یہ ہے کہ ایک سحر دوسرے سحر کو کاٹتا ہے اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کی تائید کرتا ہے. محمد کی ذات گرامی خود معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے. قرآن محمد کی تصدیق کرے گا، محمد قرآن کی تصدیق کرے گا. ذات گرامی علی ابن ابی طالب خود ایک بڑا معجزہ الہی ہے. قرآن بھی ایک بڑا معجزہ الہی ہے. علی ہمیشہ قرآن کی تصدیق کریں گے، قرآن علی کی تصدیق کرے گا. ذات گرامی زہرا ایک معجزہ الہی ہے، قرآن بھی ایک معجزہ الہی ہے. یہ اس کی تصدیق کریں گی، وہ ان کی تصدیق کرے گا. کربلا خود ایک معجزہ ہے. کربلا صرف سانحہ نہیں ہے، کربلا صرف ایک المیہ نہیں ہے، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک معجزہ ہے. اور قرآن بھی ایک معجزہ ہے، اس لیے قرآن کربلا کی تائید کرے گا، کربلا قرآن کی تائید کرے گا. کہیں سے آپ قرآن پڑھ لیجیے، یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ رہیں گے. کربلا کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے، حسین کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے، حسن کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھیے. زہرا سلام اللہ علیہ آپ کہیں گے کہ میں نے مقرر اسی وقت اسی گفتگو میں باقی معصومین کا نام تو لیا، لیکن جناب زہرا کے نام پر خصوصی طور پر ٹھہر گیا. ایک خصوصی عظمت اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میں کیا کروں؟ اس نام اس ذات کے ساتھ ایسی خصوصی عظمت جڑی ہوئی ہے کہ خود جب یہ ذات گرامی آتی تھی تو نبوت کھڑی ہو جاتی. صحیح ترمذی اٹھا کے دیکھیں، صحیح ترمذی، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھیں تو حضرت ختمی مرتبت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. خود اپنی جگہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھ جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ عظمت، معجزہ ہے ان کی ذات، معجزہ. تو یہ رشتہ ہے ان ذوات مقدسہ. ان کو پہچاننا ہو تو قرآن سے ہی پہچانیے، کسی بشر کے کلام سے مت پہچانیے. عجیب انداز سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے بے اختیار. بتاؤں، اب درمیان میں آ گئی ہے بات تو عرض کرتا چلیں. جناب زہرا کا نام قرآن میں کیا ہے بتاؤں؟ یہ بات میں کہیں کہہ چکا ہوں. جب لوگ پوچھتے ہیں
کہ قرآن میں آپ حضرات اتنا ولایت علی پہ زور دیتے ہیں، امامت علی پہ زور دیتے ہیں، قرآن میں صراحتاً نام علی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب میں بتا چکا ہوں آپ کو. جو یہ کہے کیوں نہیں ہے اس سے فوراً کہیے پوری جرأت علمی کے ساتھ، کیا کہا؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ بتاؤ کہاں نہیں ہے. کہاں نہیں ہے نام علی؟ اولاً تو ابھی میں نے چند فقروں سے پہلے چند جملے قبل جو میں نے عرض کیے، پورا قرآن نام علی ہے، پورا قرآن نام علی ہے، یہ لکھا ہوا قرآن نام علی ہے، ذات علی عین قرآن ہے. اس سے ہٹ کر سورہ حمد سے لے کر آخر تک کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی عنوان سے نام علی موجود نہ ہو. سورہ حمد میں تو 2 مرتبہ نام علی ہے، بسم اللہ کی بے نام علی ہے. صراط المستقیم نام علی ہے. اس کے علاوہ بھی کہیں علی کو امام مبین کہا گیا، کہیں علی کو صراط مستقیم کہا گیا، کہیں علی کو ایمان کہا گیا، کہیں علی کو اذان کہا گیا، کہیں علی کو انسان کہا گیا، کہیں علی کو امام کہا گیا. مختلف نام علی ابن ابی طالب کے قرآن مجید میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں. اور جس سورے میں بسم اللہ نہیں ہے اس سورے میں علی کا نام اذن اللہ رکھا گیا. اذان اذن اللہ وعین الباری یا لہو صاحب سمع و بصر. اے بھر وہ فرد جس کو سماعت و بصارت نصیب ہے، سن لے یہ علی ہیں جو اذن اللہ بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں. من اتا فیہ نصوص بخصوص حل باجماع عوام ینکر، جس کی ذات گرامی کے لیے خاص طور پر نصوص نازل ہوئی ہوں، کیا عوام کے اجماع سے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو اور اسلوب گفتگو سے نامانوس ذہن کوئی سوال پیدا کر لے، اور وہ یہ کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام حضرت علی کے نام ہیں اور جا بجا قرآن میں آپ کے نام بکھرے ہوئے ہیں. اولاً تو یہ بات ہم نے نہیں کہی اپنی طرف سے،
ہمیں حضور بتا گئے ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہیں. یہ سب حضور بتا گئے ہیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ذات میں صفتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کمالات کا مجموعہ ہے. کتنے نام ہیں اللہ کے؟ اتنے نام ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا. آج تک اور قیامت تک کوئی احصاء اسماء الہیہ کا نہیں کر سکے گا، نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد دوسرا مرتبہ کس ذات گرامی کا ہے؟ حضرت ختمی مرتبات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے کتنے نام ہیں؟ بے شمار نام ہیں حضور کے بھی، بہت سے نام ہیں. بعض علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں جس میں اسماء گرامی پیغمبر کا ذکر کیا ہے، اس کی شرح لکھی ہے. کیوں اتنے نام ہیں؟ اس لیے کہ اوصاف زیادہ ہیں. آخر اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، تو اللہ نے جتنے اپنے اوصاف اس مخلوق میں آ سکتے تھے وہ سارے اوصاف اس میں پیدا کر کے بھیجے. تمام کے تمام اوصاف ذات باری تعالی ذات گرامی پیغمبر میں پائے جاتے ہیں، ماں سوا دو وصفوں کے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ معبود ہے، یہ عبد ہے. عبد معبود نہیں بن سکتا، مخلوق خالق نہیں بن سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے. انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے. اب یہ فلسفے کے مسائل ہیں. آپ حضرات اپنے مقامی علماء سے بھی کچھ رجوع کیا کریں. ایسا نہیں کہ لاہور علماء سے خالی ہے، مگر ہوتا یہ کہ جو نعمت نصیب ہوتی ہے اس کی قدر شناسی کم ہو جاتی ہے. نفسیات یہ جو نعمت نصیب ہوتی ہے سہل الحصول، آسانی سے جو مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں کرتا انسان. قدر نعمت کی عادت ڈالیں اور نعمت کی شناخت پیدا کریں. بہرحال لاہور ہمیشہ علماء، ادباء، مفکرین، شعراء، دانشوروں، مفکروں کا مرکز رہا ہے لاہور، اور آج بھی ہے. لاہور خالی نہیں ہے. بہرحال اس وقت میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بزم میں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ منظور صاحب تشریف فرمائے. پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب ان کے دست و بازو بن جائیں. اور ان سے وابستگی دراصل مقام مرجعیت سے وابستگی ہے، چونکہ یہ نمائندے ہیں مرجع عالی قدر، مرجع عظیم الشان، مجتہد مجدد حضرت آیت اللہ العظمی شیخ حافظ بشیر حسین نجفی لاہوری. آپ اپنی چیز کی قدر نہیں جانتے تو آپ اپنے علماء سے بھی رجوع کریں. فلسفہ، منطق، کلام، مسائل، احکام سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. کلاسیں ہفتہ وار کلاسیں منعقد کریں. جو بچے مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں وہ تو داخل ہو جاتے ہیں. جو بچے مدرسے میں داخل نہیں ہوتے وہ ہفتہ وار کلاسیں لگائیں، علماء کے پاس جائیں. بچے ہی نہیں، جوان بھی جائیں، بزرگ جائیں، بوڑھے جائیں. مولانا صاحب مرنے سے پہلے ایک مسئلہ تو صحیح سیکھ لوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے. قربتاً الی اللہ. بہرحال یہ مسئلہ فلسفے کا ہے کہ ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے. ماہیت میں انقلاب ذاتی ممکن نہیں ہے. یہ فلسفے کا ایک دقیق مسئلہ ہے. اس دقیق مسئلے کو میں سمجھاتا اس طرح سے ہوں.
محسوس مثال دے کر کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ ذہن میں رکھیں، بیٹا بیٹا ہی رہے گا چاہے جتنا بڑا ہو جائے، باپ باپ رہے گا چاہے جتنا ضعیف ہو جائے۔ باپ اپنے بیٹے کا بیٹا نہیں بن سکتا، بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ بدی مثال ہے مگر کیسے سمجھاؤں؟ اسی کو کہتے ہیں انقلاب ذاتی، ذات میں انقلاب ممکن نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، پروردگار عالم خالق ہے، محمد عربی مخلوق ہیں، یہ مخلوق ہیں مخلوق رہیں گے، وہ خالق ہے خالق رہے گا، وہ معبود ہے یہ عبد ہیں، وہ معبود ہے معبود رہے گا، یہ عبد ہیں عبد رہیں گے۔ یہی تو کمانے ہیں جن کا فاصلہ برقرار ہے۔ باقی کوئی فاصلہ اس بندے میں اور اس معبود میں نہیں پایا جاتا۔ مسلمان معرفت مصطفیٰ تو پیدا کرے، جتنے اوصاف حضرت حق سبحانہ و تعالی ہیں وہ سب اس نے خود خالق نے اپنے اوصاف بدرجہ کمال جتنا ظرف مخلوق کا تھا وہ اس درجے تک اپنے تمام اوصاف ذات محمد عربی میں سمو کر رکھتی ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی رحمانیت کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے۔ وہ رحیم ہے، اس کی رحیمیت کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے۔ وہ کریم ہے، اس کے کرم کا اظہار ہوتا ہے تو محمد کی ذات سے۔ وہ صبور و شکور ہے، اس کے ان اوصاف کا بھی اظہار ہوتا ہے تو ان کی ذات گرامی سے۔ اس لیے اس کے نام بہت ہیں تو ان کے نام بھی بہت ہیں، اور بات پھر یہیں رک نہیں جاتی۔ حضور حضور ہیں مگر حضور ایک نفس رکھتے ہیں، حضور ایک جان رکھتے ہیں۔ حضور کے نفس کا نام ہے علی۔ یہ میں شاعری تھوڑی کر رہا ہوں، شاعری مشکور حسین یاد صاحب کا کام ہے، جناب پروفیسر حسن عسکری صاحب کا کام ہے شاعری، اور بہت سے شعراء یہاں ہوں گے مگر میں اس وقت انہی دو بزرگ مرتبہ شعراء پہ نگاہ ٹھہر رہی ہے۔ شاعری ان کا کام ہے۔ میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے قرآن نے بتائی ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ علی نفس رسول ہے، اور یہ مسئلہ اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ یہ اوصاف جو ہیں، اوصاف صفتیں، یہ جسم میں نہیں ہوتی نفس میں ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے یہ شاعر ہیں، شاعری ایک وصف ہے، ان کی زبان میں یہ وصف ہے۔ کوئی سخی ہو، سخاوت اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ کوئی شجاع ہو، شجاعت جسم میں ہوتی ہے۔ کوئی صبر کرنے والا ہو، ثبات قدم کا مظاہرہ کرتا ہو، ثبات قدم یہ قدم میں ہوتی ہے۔ روح میں سخاوت ہوتی ہے، نفس میں سخاوت ہوتی ہے۔ اگر نفس میں سخاوت نہیں ہے تو ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہو، انسان غصب کرے گا، عطا نہیں کرے گا۔ ثبات قدم
نفس میں اگر نہیں ہے تو پاؤں کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں میدان میں ٹھہریں گے نہیں. انسان کے نفس میں صفات ہوتے ہیں، اوصاف نفس میں ہوتے ہیں. علم روح اور نفس میں ہوتا ہے، شجاعت روح اور نفس میں ہوتی ہے، سخاوت روح اور نفس میں ہوتی ہے، صبر و ثبات قدم روح اور نفس کے اوصاف. جتنے اوصاف ہیں انسانی اوصاف یہ سب نفس میں ہوتے ہیں، نہ کہ جسم میں. اگر نفس میں کوئی وصف ہوتا ہے تو شجاعت صرف ہاتھی سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے. اگر واقعی کوئی شجاع ہے تو اس کی نگاہوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر دیکھ لے کسی کو تو پورا لشکر زور نگاہ پر ٹھہرا لیتا ہے. حیدری لگا رہے ہیں لیکن میں حضرت علی کا تذکرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں اب اس کے بعد والے فقرے میں. نگاہوں پر لشکر روکنا علی کا نہیں ابو طالب کا کارنامہ. تاریخ شاہد ہے. ساتھ چلیے ابھی تقریر ایک جملہ بھی آگے نہیں بڑھی ہے. پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر. یہ سب باتیں جو ہیں وہ سب جملے معترضہ ہیں. ابھی پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے تقریر، مضمون تو شروع ہی نہیں ہوا. مضمون ذہن میں رہے لیکن ابھی تو پوری تقریر ایک جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے اور وہ جملہ صرف تمہیدی جملہ تھا. اور تمہیدی جملہ یہ تھا کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھو ذکر آل محمد سے جڑ جاتا ہے. سب اس ایک تمہیدی جملے کی وضاحتیں چل رہی ہیں. اس کے بعد تمہید کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے. مضمون ابھی شروع نہیں. تمہید پہ ٹکی ہوئی ہے تقریر. لیکن بات کہاں تک پہنچی کہ یہ اوصاف نفس میں ہوتے ہیں. اگر نفس میں شجاعت ہے تو پھر ہاتھ سے تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وجود مبارک خود زرہ بن جاتا ہے. ایک وجود لشکر بن جاتا ہے. ایک انداز نظر دیکھ کا کام کر جاتی ہے. اور اب میں ٹھہر کے تاریخی حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب شاعری کر کے چلے گئے، خطابت کر کے چلے گئے. خطابت تو مجھے آتی ہی نہیں ہے. تاریخ پڑھیے غور سے. تاریخ میں ایک جنگ ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے.
اس وقت یہ جنگ ہوا کرتی تھی، حرب الفجار۔ یہ حرب، یہ جنگ وہ تھی کہ عربوں میں کرپشن بہت آ گیا تھا، جرائم بہت آ گئے تھے۔ مکہ شہر امن الہی تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے، بلکہ اس کے پہلے سے۔ جب سے زمین کی خلقت ہوئی ہے، مرکز زمین مکہ ہے، مرکز زمین کعبہ ہے، نافذ زمین کعبہ ہے۔ اور جو ماڈرن جغرافیہ داں اور سائنسداں لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ میرا مذاق اڑائیں، تو میں انہیں حوالہ دے دوں کہ یہ بھی ماڈرن سائنٹسٹ کچھ ایسے ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جائیے دمشق میں ایک ہسٹورین ابھی موجود ہے جو مذہبی انسان بظاہر نہیں ہے، ہسٹورین ہے، اس کا نام ہے احمد داؤد۔ میری نگاہوں کے سامنے، میری موجودگی میں امریکہ سے، کینیڈا سے، مختلف ملکوں سے ہسٹری میں اور ہسٹوریوگرافی میں اور جیوگرافی میں اور جیولوجی میں کام کرنے والے بہت سے سائنسداں اس کے پاس آئے اور اس نے اپنی تھیسس پیش کی کہ یہ زمین جو پھیلی ہے وہ مرکز بسط زمین کعبہ ہے، اصل نقطہ کعبہ ہے، کعبے سے ساری زمین پھیلی ہے، مرکز زمین کعبہ ہے۔ بہرحال یہ حوالہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کعبہ پہلے سے شروع سے امن الہی ہے، حرم امن الہی۔ اس شروع سے حرم امن الہی ہے، لیکن بہرحال وہاں کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو ایک مسئلہ بن گیا۔ اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے اس فسق و فجور کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور باقاعدہ صف بندیاں ہو گئی، جنگ شروع ہوئی۔ کچھ وہ خاندان تھے جو فسق و فجور میں مبتلا تھے، کچھ وہ خاندان اور قبیلے تھے جو اس کے خلاف جنگ کر رہے تھے، جو خلاف جنگ کر رہے تھے، فسق و فجور کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ ان میں بنی ہاشم تھے۔ ہمیشہ سے بنی ہاشم نے فسق و فجور کے خلاف جہاد کیا ہے، ہمیشہ، اور یہ تو زندہ تاریخ ہے۔ تو جو لشکر محاذ جنگ پر جاتے تھے، تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ جا کر مستند تاریخیں پڑھ لیں، بطور خاص تاریخ یعقوبی پڑھ لیں۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ لشکر جاتے تھے، کبھی کبھی اس میں حضرت ابو طالب جاتے تھے، کبھی نہیں جاتے تھے۔ بزرگوں کی شان یہی ہوتی ہے، جوانوں کو بھیج دیا، کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے۔ اب تاریخ میں یہ جملہ آتا ہے کہ لشکر والے آتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ ضرور چلا کریں، صرف آپ کی موجودگی سے ہمیں فتح حاصل ہو جاتی۔ ابو طالب کی موجودگی سے لشکر کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، یعنی ابو طالب تلوار نہیں اٹھاتے، جنگ نہیں کرتے، صرف موجود ہوتے ہیں تو وجود کی برکت سے فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی شجاع ہو تو اس کے زیر سایہ جو شجاعتیں پروان چڑھتی ہیں یا محمد بنتی ہیں یا
میں یہ بات آ گئی زبان پر. آج مقصود نہیں تھا یہ بیان، مقصود صرف یہ تھا کہ صفات نفس میں ہوتے ہیں. ذات گرامی الہی، ذات حق صمدی، حضرت حق سبحانہ و تعالی، اس کی ذات گرامی میں اوصاف ہیں، کمالات ہیں، اس لیے اس کے نام بہت ہیں. حضرت کی ذات گرامی میں اوصاف الہیہ ہیں، اخلاق الہیہ کا پیکر ہیں، اس لیے ان کے نام بہت ہیں. اور جو ان کا نفس ہے، کیونکہ اوصاف نفس میں ہوتے ہیں. نفس کون ہے؟ نفس نفیس پیغمبر ہے علی. قرآن نے کہا یہ نفس رسول ہیں، رسول نے کہا ہے کہ یہ میرے نفس ہیں. تو علی کے اندر اتنے کمالات ہوں گے جتنے محمد میں ہیں، ما سوائے منصب نبوت. علی نبی نہیں ہیں، علی رسول نہیں ہیں. رسالت ختم ہو گئی امام المرسلین پر، نبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین پر. علی امانت دار ختم نبوت ہیں. علی محافظ ختم نبوت ہیں. علی کے اندر بھی سب اوصاف ہیں، وہ سب اوصاف جو پیغمبر میں تھے، وہ سب صفتیں پیغمبر کی علی میں آئیں. کیوں نہ آتی؟ زبان چسا چسا کے پالا. علی جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ کی عمر 30 برس تھی. جو بھائی 30 برس بڑا ہوتا ہے اور جو بھائی 30 برس چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بھائی تھوڑی، وہ گویا باپ بیٹے کی طرح ہوتے ہیں. رسول مولا علی کو گود میں لیتے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے، مکے کی گلیوں میں کوچوں میں لے کے گھومتے تھے، غار ہیرا میں لے کے جاتے تھے. اسی لیے چونکہ غار ہیرا میں لے کے جاتے تھے، اسی لیے جبرائیل اگر پیغمبر کے بعد کسی سے مانوس تھے تو بس علی سے. پیغمبر کے پاس آتے تھے اللہ کا حکم لے کر، وحی لے کر، یعنی اپنی ملازمت کا کام لے کر، سروس کا کام انجام دینے پیغمبر کے پاس جاتے تھے، دل سے خدمت کرنے کے لیے. پیغمبر کے ساتھ اہل بیت پیغمبر کے پاس آتے تھے، خدمت کرتے تھے. ملائکہ خدمت کرتے تھے، سید الملائکہ جبرائیل خدمت کرتے تھے، خدمت کرتے. تو علی کی ذات گرامی میں اوصاف بہت ہیں. چونکہ اوصاف بہت ہیں اس لیے نام بہت ہیں. ایک نام سے صرف علی کو نہیں پکارا جا سکتا. ہر عالم میں علی کا ایک الگ نام، ہر زبان میں علی کا ایک الگ نام، ہر سورے میں علی کا ایک الگ نام. علی کے نام سے یہ کائنات گونج رہی ہے. بہت مرتبہ ہے علی، ہر سورے میں علی کا نام. یہ تو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی کہے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے، فوراً کہیے کہاں نہیں ہے. کتنے نام دکھاؤں علی کے؟ قرآن میں کتنے نام دکھاؤں اپنے مولا کے؟ یہ بھی جملہ معترضہ تھا. کہنے تو یہ جا رہا تھا کہ میں حضرت زہرا کا نام بتاؤں قرآن میں کیا ہے. اسی جملے سے آگے بڑھ گئی تھی. حضرت زہرا کا ایک نام تو کوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر یعنی فاطمہ. یہ ایک نام.
دوسرا نام بتاؤں؟ جیسے حضرت علی کے آخر کوفو ہیں، کوفو کوفو کے معنی کیا ہیں؟ جو ان کا مرتبہ وہ ان کا مرتبہ. بہت سی جگہوں پہ شادیاں نہیں ہوتی. دیکھیں بیچ بیچ میں جو جملے کہتا ہوں نا 2-3 لفظوں میں، یہ بھی یاد رکھا کیجئے. شادیاں نہیں ہوتی کوفو کی تلاش میں، اور کوفو ڈھونڈتے ہیں مال و دولت کے اعتبار سے. کوفو ہوتا ہے صرف ایمان اور کردار کے اعتبار سے. اگر یہ معیار ہو تو کہیں رشتوں کا مسئلہ پیدا نہ ہو، پیچیدہ نہ ہو. مال و دولت کے اعتبار سے کوفو نہ ڈھونڈیے، ایمان اور کردار کے اعتبار سے کوفو ڈھونڈیے. حضرت زہرا کا کوئی کوفو نہ ہوتا اگر علی پیدا نہ ہوئے ہو. جیسے حضرت علی کے بہت سے نام ہیں، ایسے ہی حضرت زہرا کے بہت سے نام ہیں. ایک نام الکوثر، دوسرا نام لیلۃ القدر. لیلۃ القدر زہرا کا نام ہے، قرآنی نام. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اب یہاں پر بات آ گئی ہے، اگرچہ میرے براہ راست موضوع میں نہیں تھی، میں کہہ رہا ہوں ابھی پہلی جملے پہ ٹکی ہوئی ہے تقریر، مگر دھیرے دھیرے یہ جملہ مکمل تو ہو لے، پھر اگر رہ گئی بحث تو آئندہ انشاءاللہ. یہ قرآن جو بسم اللہ سے والناس تک ہے، اس کا ظرف زمانی نزول ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ ظرف زمان، ظرف دو ہوتے ہیں نا، ظرف زمان، ظرف مکان. یہ مجلس جو ہو رہی ہے اس کا اعلان جب چھپا ہوگا رقعے میں تو اس میں 2 چیزیں دی گئی ہوں گی، کس جگہ ہوگی، کس وقت ہوگی. دونوں چیزیں جب کوانسائڈ کریں گی تب یہ عمل آپ کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اگر لکھا ہوا ہے کہ مثلا 4 صفر کو مجلس عزا 9 بجے شب میں منعقد ہوگی، اور آپ 9 بجے شب 3 صفر کو آ جائیں، یا 9 بجے شب 5 صفر کو آ جائیں تو مجلس نہیں ملے گی. اب آپ کہیں 9 بجے ہیں، رات کے 9 بجے ہیں، تو رات کے 9 بجے ہیں لیکن مکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات، تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات. یا آپ 9 بجے 4 صفر ہی کو پہنچے مگر اس مسجد کے بجائے کہیں اور پہنچ جائیں تو تاریخ صحیح ہے، وقت صحیح ہے، مکان صحیح نہیں ہے. مکان اور زمان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اب جناب والا قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے بھی 2 ظرف ہیں، ایک ہے زمان، ایک ہے مکان. زمان ابھی اس لفظی قرآن کی بات ہو رہی ہے، اس کتبی قرآن کی، اسم کی بات ہو رہی ہے. یہ قرآن کریم، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن شریف، یہ قرآن مجید، یہ قرآن حکیم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یعنی ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب لیلۃ القدر میں یہ قرآن نازل ہوا. یہ لیلۃ القدر ظرف زمان نزول قرآن ہے. مکان نزول قرآن قلب پیغمبر ہے. کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پر، کسی پہاڑ پر نہیں، کسی پتھر پر نہیں، قلب پیغمبر پر. لیکن قلب پیغمبر پر لیلۃ القدر میں کون سی چیز نازل ہوئی؟ یہ اسم نازل ہوا، یہ لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی.
جبرائیل نے آ کے تلاوت کی، سنائی یہ کتاب. جیسے نام لکھا ہوا ہوتا ہے یا نام کا اعلان ہوتا ہے، جیسے آپ حافظ کو بٹھا کے اور قرآن سنیں. جبرائیل نے قرآن آ کر پیغمبر کو عطا کیا، سنایا رب اکبر کی طرف سے لیلۃ القدر میں. ظرف زمان نزول 23ویں شب قدر، ظرف مکان قلب پیغمبر. مگر میں نے عرض کیا کہ یہ تو اسم ہے، اصل قرآن، وجود عینی قرآن کیا ہے؟ میں نے کہا یہ وجودات مقدسہ یہ ہے عین قرآن. خود ذات محمد عین قرآن ہے، ذات حسن ذات حسین عین قرآن ہے. جس ظرف مبارک میں یہ قرآن ناطق نازل ہوئے، جس ظرف مبارک میں حسن نام کا قرآن ناطق نازل ہوا، حسین نام کا قرآن ناطق نازل ہوا، اس لیلۃ القدر کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھ محمد وآلہ. فاطمہ کا نام کوثر، فاطمہ کا نام لیلۃ القدر. اور یہ میں نہیں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میری جدہ ماجدہ فاطمہ کا نام ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کہہ دینا کافی تھا. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. پھر کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عرب لیل کے معنی نہیں جانتے تھے یا قدر کے معنی نہیں جانتے تھے؟ اتنا کہہ دینا کافی تھا رسول اللہ کا کہ لیلۃ القدر سے مراد یہ شب قدر ہے 23ویں رات یا 27ویں رات یا 21ویں رات یا 19ویں رات. کافی تھا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. خود خالق حیرت انسانی میں اضافہ کر رہا ہے، استعجاب انسانی میں اضافہ کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا. اور دیکھیے یہ قرآن ہے، اس کی فصاحت کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کی بلاغت کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کی جامعیت کی قسم کھائی جاتی ہے. ہم جیسا انسان کوئی لفظ مکرر اپنی زبان سے جاری نہیں کرنا چاہتا، مگر کب؟ جب کسی لفظ کو بار بار ادا کرنے میں لذت محسوس ہو. ہم نام خدا بار بار لیتے ہیں، کیوں؟ نام خدا میں لذت ہے. نام محمد بار بار لیتے ہیں، نام محمد میں لذت ہے. نام علی بار بار لیتے ہیں، نام علی میں لذت ہے. ارے لیلۃ القدر خدا بار بار کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. صلوات پڑھ محمد.
فاطمہ، یہ ہے لیلۃ القدر۔ جیسے یہ وہ نام ہے جس نام، یہ وہ ذات ہے جس کے آنے سے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ وہ نام ہے جس کے نام آ جانے سے لب مشیت شیرینی محسوس کرتا۔ مگر دیکھو بات یہ ہے کہ عصمت کا لحاظ یہاں بھی رکھا گیا، پردے کا لحاظ یہاں بھی رکھا گیا، حجاب یہاں بھی رکھا گیا، بار بار فاطمہ فاطمہ نہیں کہا گیا، پردہ ڈالا گیا، استعارہ استعمال کیا گیا، لیلۃ القدر کہا گیا۔ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 شہر سے بڑھ کر ہے۔ اب روایت دیکھ لیجئے، روایت کی تفسیر دوسری روایت سے ہوگی، اور یہ روایت تمام جید علماء اسلام نے نقل کی ہے۔ کتاب حیات الحیوان میں اٹھا کر دیکھیے، علامہ کمال الدین شافعی نے لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ الف شہر سے مراد کیا ہے؟ کہ الف شہر سے مراد وہ مدت ہے جس مدت میں اس دنیا پر بنو امیہ کی حکومت رہی۔ بنو امیہ کے حکومت کے مقابلے میں الف شہر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کسی اور کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا بنو امیہ کے مقابلے میں سوائے زہرا کے نام گرامی کے۔ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی، بات صرف عرض کر رہا تھا کہ علی تو علی ہیں، جگہ جگہ علی کا نام قرآن میں ہے، زہرا کا نام بھی 1 سے زیادہ مقامات پر قرآن میں ہے، اس لیے کہیں سے قرآن کا تذکرہ، قرآن کی تلاوت شروع کرو، مگر ذکر اہل بیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔